بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے درود رحمت کے کمالات اور ساتھ میں حافظ محسن صاحب کی کہانی درود پاک کے حوالے سے وہ بیان کروں گا۔ حافظ محسن صاحب لکھتے ہیں کہ میرا درود شریف کا سفر درود رحمت سے شروع ہوا۔ جب سے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تقریباً 11 سال سے مجھ پر تجربات مشاہدات کے دروازے کھل رہے ہیں۔ قدم قدم پر برکات کا ظہور ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ یہ درود شریف جہاں پڑھنے میں آسان اور مختصر ہے، وہیں اپنے اندر یہ اسم اعظم کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئی ہے۔ جب میں نے یہ درود پاک پڑھنا شروع کیا تھا تو ذہن میں عجیب وسوسے آتے تھے، اور یہ ہر انسان کو وسوسے آتے ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار سن چکا تھا کہ فلاں درود صحیح نہیں ہے، فلاں درود شریف پڑھنا چاہیے، فلاں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن میرے دل کی یہی آواز تھی کہ یہی میرا اسم اعظم ہے۔ پھر میں نے اس کے ترجمے پر غور کیا تو اسے درود ابراہیمی جیسا ہی پایا، کیونکہ درود ابراہیمی میں بھی رحمتوں برکتوں کے نزول کی دعا کی گئی ہے، اور اس کے ترجمے میں بھی یہی مختصر دعا ہے۔ بس میں نے درود شریف پر اپنی کمر باندھ لی اور ثابت قدمی کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر لیا، اور ایک یقین کامل بنا لیا کہ میری پریشانیاں، مشکلاتیں، مصائب اور بیماریوں کا حل اسی درود شریف میں ہے، اور روحانیت کے تمام تر ابواب کا آغاز اسی درود شریف سے ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اس درود کو اتنا ورد کیا کہ قبولیت کے دروازے واہ ہونا شروع ہو گئے، اور آغاز میں ہی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بامشرف کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ 3 سال سے بھٹکتے ہوئے، در بدر پھرتے ہوئے، معاشرے کے ستائے ہوئے ایسے شخص کو آغاز میں ہی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سفر ختم نہیں ہوا، کہیں پڑاؤ نہیں کیا، آگے بڑھتا گیا، شوق اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آج 11 سال ہونے کو ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی کسی بات کو لے کر زیادہ پریشان ہوا ہوں، کبھی تنگ دستی کا شکار ہوا ہوں، کبھی روپے پیسے کی کمی محسوس ہوئی ہو، کبھی مستقل بیماری کا سامنا ہوا ہو۔ ویسے تو خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے، صحت اور بیماری لازم اور ملزوم ہے، لیکن بس 2-4 دن کی بات ہے، پھر غیبی مدد اترتی ہے، فرشتے جو اترتے محسوس ہوتے ہیں۔ درود شریف کے سفر میں فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں میں نے شدت سے محسوس کیں کہ جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں گی اسی پر تجربات، مشاہدات اور کمالات کے دروازے کھلیں گے۔ پہلے نمبر پر محبت، دوسرے پر شوق، اور تیسرے نمبر پر یقین کامل ہے۔ جس کے دل میں یہ تینوں چیزیں بھر جائیں گی تو حضرات محترم وہ پھر درود شریف کا عامل بھی ہے اور کامل بھی ہے، اور پھر اس کے لو میں، اس کی ہر سانس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور درود شریف کا فیض جاری و ساری ہو جائے گا، اور پھر اس کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا۔ حضرات محترم، زیارت رسول کے لیے حافظ محسن صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس درود شریف کو آزمایا اور 100% کامیابی ملی۔ یعنی کون سا درود شریف؟ درود رحمت صلی اللہ علی محمد۔ یہ درود شریف فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس پر عنایت چاہیں اس کو اپنا دیدار کروا دیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں کہ الحمدللہ میں نے آغاز سفر میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ سارا دن وضو بے وضو چلتے پھرتے کام کاج کرتے درود رحمت صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا رہتا، لیکن رات کو سوتے وقت پابندی کے ساتھ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے 3000 مرتبہ درود رحمت پڑھ کر سنت کے طریقے سے سو جاتا، اور 27ویں شب اللہ پاک کے فضل سے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بامشرف ہوگا۔ اور اس دوران میں نے اپنے وظیفے میں ناغہ نہیں کیا، بلکہ پورے 27 دن کے ورد سے کامیابی مل گئی۔ معزز سامعین کرام، دیکھیں جس کے اندر شوق اور تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا،
جھوٹ، چغلی، غیبت، بغض، ہر قسم کا حسد، کینہ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرے گا اور اس کا دل تہجد، اوابین، اشراق اور چاشت پڑھنے کا دل کرے گا، اور پھر ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا دل کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جانے کا شوق پیدا ہوگا، اور جب درود شریف پڑھے گا تو اس کو بار بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئے گی، آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ یہ کیفیت جب بن جاتی ہے، یہ شوق اور طلب جب بن جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ بندہ جب سوتا ہے تو سوتے ہوئے بھی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے نفس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور روح پرواز کرنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اس کو چین نہیں آتا، وہ بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھوں۔ تو یہ کیفیت جب انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اتنا شوق اور جذبہ ولولہ آ جاتا ہے، تو پھر حضرات گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام اور یہ پاک ہستیاں زیارات ضرور کرواتی ہیں اور فیض ضرور دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔